بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحشی ہواؤں کے دوش پر جوش مارتی بھوکے سمندر کی لہریں لہو میں گوندھی موت کی طرح غرا رہی تھیں۔ نئی دنیا کی طرف سے سونا اور دوسرا قیمتی مال و متاع لے کر آنے والے ہسپانوی جہاز بڑی تیزی سے مشرق کا رخ کیے ہوئے تھے، اس لیے کہ سمندر میں چلتی تیز ہوائیں ان کے موافق تھیں، لہذا چپوں سے کام لیے بغیر جہاز اور کشتیاں سمندر کے اندر رواں دواں تھے۔ ایسے میں سامنے کی طرف سے کچھ بحری جہاز نمودار ہوئے۔ ان کے آگے دو بڑی بڑی کشتیاں تھیں۔ جہازوں کے اوپر بڑے بڑے ہسپانوی پرچم لہرا رہے تھے۔ کشتیوں اور جہازوں کے عرشوں پر جو اکا دکا نوجوان دکھائی دے رہے تھے، ہسپانوی بحری بیڑے کی وردیوں میں ملبوس تھے۔ نئی دنیا کی طرف سے آنے والے ہسپانوی جہازوں نے یہی سمجھا کہ سامنے کی طرف سے ان کا اپنا بحری بیڑا ان کی حفاظت کے لیے آ رہا ہے، جبکہ وہ حقیقت میں حسن کرسو اور کاکات تھے۔ اپنے جہازوں کے آگے ایک کشتی میں حسن کرسو اور اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ اور دوسری کشتی میں کاکاد کچھ مسلح جوانوں کے ساتھ نئی دنیا کی طرف آنے والے بحری جہازوں کا بڑے غور اور انہماک سے جائزہ لے رہے تھے۔ قریب آ کر حسن کرسو اور کاکاد کے جہاز دو حصوں میں بٹ گئے۔ اپنی کشتی میں حسن کرسو نے آنے والوں کے دائیں جانب ہو گیا، جبکہ کاکاد اپنی کشتی کو لے کر بائیں کی طرف بڑھا۔ دونوں کے پیچھے بحری جہاز بھی تقسیم ہو گئے تھے۔ نئی دنیا کی طرف سے سامان لے کر آنے والے ہسپانیوں نے یہی سمجھا کہ یہ ان کا بحری بیڑا ہے اور ان کے اطراف میں ان کی حفاظت کے لیے انہیں اپنے حصار میں لے رہا ہے۔ یہ صورتحال یقیناً ان کے لیے خوشگن تھی، اور ان جہازوں میں جس قدر ہسپانوی تھے اپنے بحری بیڑے کا استقبال کرنے کے لیے جہازوں کے عرشوں پر آن کھڑے ہوئے۔ ایسا ان کا کرنا تھا کہ ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ حسن کرسو اور کاکاد کے جہازوں کی طرف سے پلک جھپکنے میں سینکڑوں تیر برسا دیے گئے، جس کے نتیجے میں جس قدر لوگ باہر عرشے پر آن کھڑے ہوئے تھے وہ چھت کر موت کا لقمہ بن گئے۔ اس کے ساتھ ہی حسن کرسو اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ اپنی کشتی کو بالکل ایک بحری جہاز کے قریب لے گیا اور اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ اس جہاز کے اندر کود گیا۔ دوسری جانب کاکاد بھی اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ ایسا ہی کر چکا تھا۔ پھر ان کے پیچھے آنے والے جہاز بھی بڑی تیزی سے آگے بڑھے اور ان کے اندر سے بھی مسلح جوان اتر کر ہسپانیہ والوں کے جہازوں میں گھسنے لگے۔ مسلمان ملا مجاہدانہ انداز میں ہسپانیہ والوں کے سونے سے لدے جہازوں میں ایسے گھسنے لگے جیسے بے خواب آنکھوں کی آغوش میں دکھ کی کسک آن گھستی ہے، جیسے دھند کے کھولتے بھنور میں آندھیوں کے سندیسے آتے ہیں۔ مسلمان ملا ہسپانیوں پر آگ کی جوالا کی طرح حملہ آور ہونے لگے تھے۔ ان حملوں کے تھوڑی دیر بعد ہی ہسپانیہ والوں کے جہازوں کے اندر سسکیوں، آہوں، چیخوں کا ایک حشر برپا ہو گیا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہسپانوی جہازوں کے اندر جس قدر مسلح جوان تھے ان کا خاتمہ کر کے ان سب کی لاشیں سمندر میں پھینک دی گئیں۔ پہلے حسن کرسو اور کاکاد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سارے سامان کا جائزہ لیا، پھر ہسپانوی جہاز کے ایک عرصے پر ہی دونوں آن کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے حسن کرسو کاکاد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کاکاد میرے محترم بھائی، آج سمندر کے اندر اس مہم کی کامیابی کا لطف کچھ اور ہی تھا۔ اس پر کاکاد نے ایک کہکا لگایا اور کہنے لگا، اس کا لطف اس لیے بھی کچھ اور تھا کہ اس سے پہلے میں اور تم یا ہمارے دوسرے ساتھی جہاں بھی اس قسم کی مہم میں حصہ لیتے رہے ہیں وہاں اس قدر مال نہیں ملا جس قدر آج ملا ہے۔ جواب میں حسن کرسو بھی مسکرایا اور کہنے لگا، تمہارا یہ اندازہ بھی درست ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خوشخبری اور اس سے اچھی وجہ بھی ہے۔ کاکاد نے جستجو بھری نگاہوں سے حسن کرسو کی طرف دیکھا اور پھر پوچھنے لگا، وہ کیا؟ اس پر حسن کرسو مسکراتے ہوئے کہنے لگا، وہ یہ کہ جب ہم اس طرف آ رہے تھے تو ہوا تیز تھی اور مخالف تھی۔ اب جبکہ جہازوں پر لدے ہوئے سامان پر قبضہ کرنے کے بعد ہم لوٹیں گے تو ہوا بھی تیز ہوگی اور موافق بھی ہوگی اور ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے میں دقت پیش نہیں آئے گی۔ ہمارے وہ ساتھی جو چپو چلانے پر مقرر ہیں انہیں آرام کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ کاکاد نے اس بات سے اتفاق کیا۔ پھر ہسپانیہ والوں کے سامان سے بھرے جہاز جو ان کے ہاتھ لگے تھے انہیں اپنے حصار میں لے کر وہ بڑی تیزی سے مشرق کا رخ کر رہے تھے۔ معاذ، نابیل اور بسیط تینوں اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے ساحل سمندر کی طرف لے آئے اور اس کوہستانی سلسلے کے قریب ہوئے جس کے اوپر منظر بن زبیر کا ریور چڑھ رہا تھا۔ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے وہ کوہستانی سلسلے کے اوپر چڑھے اور اس جگہ تینوں اپنے گھوڑوں سے اترے جہاں منظر بن زبیر ایک بڑی چٹان پر بیٹھا ہوا تھا۔ تینوں کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس موقع پر منظر بن زبیر کو مخاطب کرتے ہوئے معاذ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ منظر بن زبیر نے اسے مخاطب کرنے میں پہل کی، بیٹی آج تم تینوں کافی دیر سے لوٹے ہو، خیریت تو ہے؟ اس پر معاذ ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ اس کے قریب ہی نابیل اور بسیط بھی منظر بن زبیر جہاں سے اٹھا تھا وہیں بیٹھ گئے۔ پھر معاذ کہنے لگی، بابا ہم تینوں حسن کرسو کے دادا کی قبر پر گئے تھے۔ ہم نے قبر کے چاروں طرف پھولدار پودے لگا دیے ہیں۔ بابا پہلے میں حسن کرسو کے دادا کی دیکھ بھال کرنے کے لیے روزانہ ساحل کی طرف جاتی تھی۔ اب میں نے جو اس کی قبر کے گرد پھولدار پودے لگائے ہیں
ان کی نگاہ داری اور نگہداشت کے لیے روزانہ ساحل کی طرف جایا کروں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد ماں رکی۔ اس کے بعد گہری مسکراہٹ میں منظر بن زبیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بابا ہمارے پاس ایک خوشخبری بھی ہے۔ مسکراتے ہوئے منظر بن زبیر نے ماس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بیٹی میرے لیے تو سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج تو خوش دکھائی دے رہی ہے، مسکرا رہی ہے۔ اچھا بتا کیسی خوشخبری ہے؟ بابا ساحل پر کچھ ملاحوں نے ہمیں بتایا تھا کہ رات کے وقت حسن کرسو کا اور کاکاد اپنے بحری جہاز کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہوئے مشرق کی طرف چلے گئے۔ جس مہم کے لیے وہ آئے تھے اس میں وہ دونوں کامیاب رہے ہیں۔ وہ ہسپانوی جہاز جو نئی دنیا سے سامان لے کر آ رہے تھے، ان سارے جہازوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اب وہ سارے جہازوں کو لے کر مشرق کی طرف چلے گئے ہیں۔ معاذ جب خاموش ہو گئی تو منظر بن زبیر سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، میری بچی جہاں تو نے ایک اچھی خبر سنائی ہے وہاں میرے لیے ایک بری خبر بھی ہے۔ معاذ پریشان ہو گئی، کیسی بری خبر؟ بیٹی یہ جو نیچے خانقاہوں میں راہب رہتے ہیں۔ منظر بن زبیر اپنی بات پوری نہ کر سکا تھا، اس لیے کہ اس کی بات معاذ نے اچک لی۔ بابا میں یہ تو پوچھنا ہی بھول گئی کہ نیچے خانقاہوں میں کیسے راہب ہیں؟ ان کے اندر ہمارا حسن کرسو بھی رہتا تھا۔ ہلکا سا تبسم منظر بن زبیر کے چہرے پر نمودار ہوا، کہنے لگا، میری بچی کسی سے ذکر مت کرنا، یہ بہت بڑا راز ہے۔ یہ نیچے جو خانقاہیں ہیں اور ان کے اندر جو راہب رہتے ہیں وہ سب مسلمان ہیں۔ یہ سب مسلمانوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دن کے وقت ادھر ادھر پھیلتے ہیں، جو خبریں انہیں مسلمانوں کے خلاف ملتی ہیں انہیں جمع کر کے ان کا سدباب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ان راہبوں نے ہی آج مجھے بتایا ہے کہ ہسپانیہ کی انتظامیہ نے ایک بہت بڑا قدم اٹھانے والی ہے۔ اس سے پہلے ہسپانیہ میں جہاں جہاں مسلمانوں کی آبادیاں ہیں وہاں راہبوں کی احتسابی عدالتیں کھڑی کی جا چکی ہیں، جہاں بے گناہ مسلمانوں کو اذیتیں دے دے کر ان سے ناقدہ گناہ قبول کرانے پر مجبور کیا جاتا ہے اور پھر ان پر بھاری جرمانوں کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ جو نہیں دے سکتے انہیں کلیساؤں کے اذیت خانوں میں بھیج دیا جاتا ہے یا انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ عیسائیت قبول کر لیں۔ اب یہ خبریں پھیلنے لگی ہیں کہ ہسپانیہ کی انتظامیہ راہبوں کی احتسابی عدالتوں کا دائرہ کار وسیع کرنے والی ہے۔ ہسپانیہ کا شہنشاہ چارلز انتہا درجے کا متعصب انسان ہے، اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ احتسابی عدالتوں سے اس وقت مسلمانوں کا علاقہ البشارات ہی بچا ہوا ہے، لیکن لہٰذا یہاں بھی وہ احتسابی عدالتیں قائم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہاں کے مسلمانوں کو اپنی گرفت میں لے کر انہیں نصرانیت قبول کرنے پر مجبور کیا جائے۔ ماس فکر مند ہو گئی اور کہنے لگی، بابا اب کیا ہوگا؟ منظر بن زبیر نے کچھ سوچا پہ کہنے لگا، ماضی میں بھی ایسی کوششیں کی جاتی رہی ہیں، اور ایک بار تو انہی کوششوں کی وجہ سے البشارات کے اندر ایک انتہائی غضبناک بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور اس بغاوت نے ہسپانیہ کے حکمرانوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، جس کی بنا پر البشارات کے مسلمانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اندیشہ ہے کہ ویسی ہی بغاوت اب پھر البشارات میں اٹھ کھڑی ہوگی۔ جواب میں معاذ نے کچھ دیر تک گردن جھکائے رکھی، پھر غور سے منظر بن زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، کیا آپ ہمیں البشارات میں اٹھنے والی پہلی بغاوت کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے؟ منظر بن زبیر سنبھل کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہاں میرے بچوں، میں اس کی تفصیل تمہیں بتاتا ہوں، سنو۔ میرے بچوں یہ داستان بڑی دردناک اور المخیز ہے، گو اس کی دکھ بھری تفصیل بتانا میرے بس کی بات نہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ اس بغاوت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو البشارات کے کوہستانی سلسلے میں مسلم قبائل نے غرناطہ کی حکومت کے خلاف کی تھی۔ میرے بچوں، یوں تو غرناطہ کے آخری مسلمان حکمران سلطان ابو عبداللہ کے دور ہی میں مسلمانوں کی بدنصیبی کی ابتدا ہو چکی تھی، لیکن جب ابو عبداللہ نے لگاتار محاصرے سے تنگ آ کر کچھ شرائط کے بدلے شہر نصرانیوں کے حوالے کیا تو مسلمانوں کے لیے یہ واقعہ مسلسل مصائب اور ابتلا کا پیش خیمہ بن گیا تھا۔ غرناطہ کے مسلمانوں نے جن شرائط پر نصرانیوں کی اطاعت قبول کی تھی وہ کچھ ایسی سخت اور بری بھی نہ تھیں، اور ابتدائی حالت دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ اندلس کی کیتھولک حکومت حسب وعدہ مسلمانوں کے مذہبی عقائد کا خیال رکھے گی۔ اندلس کے آخری تاجدار ابو عبداللہ اور نصرانی بادشاہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس میں 50 سے زیادہ شرائط تھیں، جن میں مسلمانان اندلس کی جان و مال، عزت و آبرو، مذہب و عبادت گاہ وغیرہ کی حفاظت پوری ضمانت دی گئی تھی۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس معاہدے کی ایک ایک شق اور ایک ایک شرط کالعدم ہونے لگی، اور نصرانیوں کی جذبہ رواداری کی اس وقت تک تسکین نہ ہوئی جب تک اندلس سے کلمہ گو مسلمانوں کا مکمل طور پر استحصال نہ کر دیا گیا اور ان کی عبادت گاہوں اور یادگاروں کو ہسپانیہ سے مٹا نہیں دیا گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد منظر بن زبیر رکا، پھر انتہائی دکھ بھرے انداز میں کہہ رہا تھا، اہل غرناطہ اور نصرانی حکمرانوں کے درمیان جو معاہدہ طے پایا ہے اس کی اہم شرائط اس طرح تھیں،
مسلمان امیر ہو یا غریب، اس کی جان و مال کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچ پائے گا، اور جہاں یہ رہنا چاہیں گے، خواہ شہر کے اندر یا شہر سے باہر، ان کو رہنے کی اجازت ہوگی۔ مسلمانوں کے مذہبی امور میں نصرانی دخل اندازی نہ کریں گے، کوئی نصرانی مسجد میں نہیں گھسنے پائے گا، مساجد اور اوقاف بدستور قائم رہیں گے، ان امور میں نصرانی اندازی نہیں کریں گے، بلکہ ان کو قائم رکھنے میں مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ مسلمانوں کے معاملات اور ان کے فیصلہ طلب امور میں ان کی شریعت اور ان کے قانون کی پابندی کی جائے گی، اور مسلمان قاضی ان کے حقوق اور مقدمات کے تحفظ کے لیے مقرر کیے جائیں گے۔ اس جنگ میں جن مسلمانوں کو ہسپانیوں نے گرفتار کیا ہے، فوراً رہا کر دیے جائیں گے، اور جو مسلمان نصرانی کیسے بھاگ کر شہر میں آئے ہیں وہ گرفتار نہ کیے جائیں گے۔ اگر کوئی مسلمان اندلس سے افریقہ میں جانا چاہے تو اسے جانے کی اجازت ہوگی۔ جو نصرانی مسلمان ہو گئے ہیں وہ اسلام تک کرنے پر مجبور نہ کیے جائیں گے۔ اگر کوئی مسلمان عیسائی ہونا چاہے اور رضامندی سے خود کو اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہے تو اسے ایسا کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس جنگ میں جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا ہے وہ بدستور انہی کے قبضے میں رہے گا۔ مسلمانوں کے گھروں پر عیسائی سپاہ مقرر نہیں کی جائیں گی، مسلمانوں پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ میرے بچوں، یہ شرائط تو اچھی تھیں، اور ان دنوں یہ ہسپانیہ کا آرک بشپ یعنی بڑا مذہبی افسر نیک طبع اور آزاد منش تھا، کسی کو جبرن عیسائی بنانے کے حق میں نہ تھا، مسلمانوں کے حقوق کی دل سے قدر کرتا تھا۔ لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی کہ جلد ہی ایک انتہائی ظالم شخص کو آرک بشپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا۔ اس شخص کو آشتی اور امن سے کوئی لگاؤ نہ تھا، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا بڑا شائق تھا، اور اس اقدام سے جو مسلمانوں کے خلاف ہو ان میں بڑا سرگرم رہتا تھا۔ اس ظالم بھیڑیے کا نام زمینس تھا۔ اس ظالم بھیڑیے نے ہسپانیہ کے حکمرانوں کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ جو شرائط مسلمانوں کے ساتھ طے ہوئی تھیں انہیں پس پش ڈال کر مسلمانوں کو زبردستی نصرانی بنایا جائے، اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اسے شدید عقوبت دی جائے۔ ہسپانیہ کے مسلمانوں کو جبرن عیسائی بنانے اور قابو میں لانے کی ابتدائی کوشش ناکام ہوئی۔ دیندار مسلمانوں نے ان کوششوں کو نفرت کی نظر سے دیکھا، اور اس جرم میں بہت سے لوگ باغی جان کر نصرانی حکومت نے بھی گرفتار کیے۔ اس جرم میں ایک عورت بھی گرفتار ہوئی۔ جب اس کو جبرن قید خانے میں لے جانے لگے تو شہر کے ایک حصے کے باشندے جو مسلمان تھے اس عورت کو زبردستی چھڑا کر لے گئے۔ اس ہنگامے سے غرناطہ میں ایک شور اور بغاوت کا سما برپا ہو گیا، اور ہر کوچہ اور ہر بازار میں تلواریں چل گئیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بش کا وہ نائب برہم ہوا اور مسلمانوں کے قتل عام پر تل گیا، لیکن رحم دل آرک بشپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اسے تسلی اور دلاسا دیتے ہوئے مسلمانوں کو اور ان کے جذبات کو ٹھنڈا کر دیا۔ لیکن وہ خونی نائب ایسا شخص نہ تھا کہ اپنی ناکامی کو آسانی سے تسلیم کر لیتا۔ چنانچہ وہ ہسپانیہ کے نصرانی حکمران سے ملا اور اس سے یہ حکم صادر کروایا کہ تمام مسلمان ہسپانیہ سے جلا وطن ہو جائیں یا نصرانیت قبول کر لیں۔ مسلمانوں کو یہ بھی یاد دلایا گیا کہ تمہارے آباء و اجداد عیسائی تھے، لہذا خاندانی سلسلے سے تم بھی عیسائی ہو، بس چاہیے کہ عیسائی مذہب کے اصول اختیار کرو۔ اس کے علاوہ مسجدوں کو جبرن بند کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، اور مسلمانوں کی لاکھوں کتابیں جو مسلمانوں کا عمر بھر کا علمی سرمایہ تھا غرناطہ میں ایک جگہ جمع کر کے خاکستر کر دی گئیں۔ نصرانیوں کے اس سلوک کی وجہ سے غرناطہ ہی میں نہیں بلکہ البشارات میں بھی بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی۔ نصرانی حکومت نے غرناطہ سے اٹھنے والی بغاوت کو کسی نہ کسی طرح دبا دیا، لیکن البشارات پر قابو نہ پا سکے۔ آخر البشارات کے مسلمانوں کو دبانے کے لیے نصرانی حکومت نے اپنے ایک سب سے بڑے سنگدل اور خونخوار سالار آگیلار کو بھیجا۔ یہ وہ شخص تھا جس کی شجاعت دلیری گزشتہ 40 برس سے شرح آفاق سمجھی جاتی تھی۔ آگیلار جب ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ البشارات کے مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تو ناقابل تذکیر سمجھا جانے والا آگیلار یہاں بے بس ہوا۔ مسلمان اس قدر جوش اور جذبے سے اس کے لشکر پر حملہ آور ہوئے کہ اس کے پورے لشکر کو نہ صرف یہ کہ بدترین شکست ہوئی بلکہ اس جنگ میں آگیلار کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ نصرانی دنیا جہاں آگیلار کو بہت بڑا شجاع اور دلیر سمجھتی تھی وہاں اس سے بہت محبت بھی کرتی تھی، چنانچہ اس کی موت سے نصرانی بڑے مایوس ہوئے۔ اس موقع پر ایک نصرانی شاعر نے آگیلار کی اس شکست اور موت پر نظم بھی لکھی۔ یہ نظم مجھے کبھی زبانی یاد تھی، بہرحال میں تمہارے سامنے اسے مختصراً انداز میں پیش کرتا ہوں۔ شاعر نے کہا تھا، وہ لکودک بیابان جو دامن تمنا کی طرح دور تک پھیلا ہوا تھا اور جس کا ریگ سراب کی طرح شام غریباں والوں کو دھوکہ دے کر بلایا کرتا ہے، اس کی غایت پر پہاڑ کی سنگدل چٹانوں کے بیچ میں جہاں کاک کے 1000 سالہ درخت اپنے قد و قامت پر کھڑے ناز کر رہے ہیں، راستہ اس قدر ناہموار اور پرخطر ہے، نہایت احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ راستے کے اوپر سنگلاخ اور اونچے اونچے ٹیلوں اور غاروں کا بے ترتیب سلسلہ ساتھ ساتھ چلا گیا ہے جو قدرتی طور پر مسلمانوں کے لیے کمین گاہیں ہیں۔
اس وقت پہاڑ کی بلند چوٹیاں صبح کے آفتاب کی کرنوں میں آتشی لباس پہن کر دمک رہی تھیں، اور ہزاروں بزدل مسلمان شیر دل آگیلار کے انتظار میں نظر سے پوشیدہ گھات میں لگے تھے۔ آگیلار جب ان مسلمانوں سے ٹکرایا تو اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ اپنے انگنت انیکوں کے ساتھ بھاگ کر میدان میں آ گیا۔ ہزاروں خونخوار مسلمان آگے بڑھے اور اسے گھیر لیا۔ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے سدھا انیا حرکت میں آئی اور انہوں نے آگیلار کے لشکر کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کا وہ سالار جو مسلمانوں کی رہنمائی کر رہا تھا، وہ آگیلار کے سامنے آیا اور جنگ میں اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے منظر بن زبیر رکا اور پھر سے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، میرے بچوں، اس جنگ میں جب مسلمانوں نے نصرانیوں کے سب سے بڑے سورما کا خاتمہ کر دیا اور جو لشکر لے کر وہ آیا تھا اس کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا، تو ہر نصرانی حکومت نے البشارات کے مسلمانوں کو اپنے لیے خطرہ جانا، لہٰذا وہ شرائط جن کا انہوں نے غرناطہ کے بے بس مسلمانوں پر عائد کی تھیں، ان سے البشارات کے مسلمانوں کو مستثنیٰ قرار دے دیا۔ اس طرح گویا مسلمانوں نے جو پہلی بغاوت نصرانی حکومت کے خلاف کھڑی کی اور جسے نصرانی دبا نہ سکے، وہ البشارات کے مسلمانوں کے حق میں بہتری ثابت ہوئی۔ اس بغاوت سے لے کر آج تک نصرانی حکومت البشرات کے مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے مختلف حربے آزما رہی ہے، لیکن ابھی تک ان کا کوئی حربہ ہمارے خلاف کامیاب نہ ہو سکا۔ اب پھر وہ کوشش کریں گے کہ ہمارے علاقوں کے اندر راہبوں کی احتسابی عدالتیں قائم کریں، اور مجھے امید ہے کہ البشرات کے سارے قبائل مل کر ہسپانیہ کے حکمرانوں کی کوشش ناکام بنا دیں گے۔ منظر بن زبیر کی باتوں سے معاذ نابیل اور بسیط کسی حد تک اداس اور افسردہ ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد تینوں وہاں سے اٹھ کر اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور کوہستانی سلسلے سے نیچے اتر کر اپنی بستی کا رخ کر رہے تھے۔ خیر الدین باربروسا نئے بنائے جانے والے بحری جہاز کا جائزہ لے رہا تھا کہ اس کا پرانا اور انتہائی مخلص ملا صالح اس کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، آپ نے اپنے جن جوانوں کو حسن کرسو کی ماں اور بہن کو تلاش کرنے کے لیے مقرر کیا تھا، ان میں سے 2 میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ غرناطہ کے کچھ لوگ جزیرہ سالونیک میں جا کے آباد ہو گئے تھے۔ ان کا خیال ہے کہ حسن کرسو کی ماں اور بہن بھی اسی جزیرے میں ہوں گی۔ خیر الدین باربروسا نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، ابھی اس بات کا ذکر حسن کرسو سے نہ کرنا، اگر اس جزیرے میں اس کی ماں اور بہن نہ ملی تو اسے بڑی مایوسی ہوگی۔ جب تک اس کی ماں اور بہن مل نہیں جاتی اس وقت تک اس پر ایسا کوئی انکشاف نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جہاں تک جزیرہ سالونیک کا تعلق ہے تو اس میں میرے خیال میں زیادہ تر یہودی آ کر آباد ہو گئے ہیں۔ ہسپانیہ میں نصرانیوں کے مظالم سے بھاگ کر ان گنت اور بے شمار یہودی عثمانی سلطنت میں آ گئے تھے اور سالونیک کے جزیرے میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ لوگ بظاہر مسلمان ہو گئے تھے مگر باطن میں یہودیت پر قائم تھے۔ ان لوگوں نے پہلے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، لیکن بعد میں انہوں نے یہودیت کے بھیس میں پر پرزے نکالنے شروع کر دیے اور انہوں نے عثمانی سلطنت کے سلطان عبدالحمید پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ فلسطین کے کچھ علاقے یہودیوں کے حوالے کر دے۔ یہ واقعہ اس لیے پیش آیا کہ سلطان عبدالحمید نے ایک فرمان جاری کیا تھا جس کی روح سے سلطان کی دولت عثمانیہ، جس میں فلسطین بھی شامل تھا، یہودیوں کے اجتماعی ہجرت ممنوع قرار دے دی گئی تھی۔ اس طرح یہودی زائرین کو فلسطین کے اندر 3 ماہ سے زیادہ قیام کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اس فرمان کے بعد سالونیک کے یہودیوں نے مختلف طریقوں سے سلطان عبدالحمید کو اپنے چنگل میں لینے کی کوشش کی۔ سالونیک کا ایک یہودی صوافندی تھا، وہ ایک ترک عارف بک کی وساطت سے سلطان عبدالحمید کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلطان کو بتایا کہ اسے سیہونی جمعیت کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور اس کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ سلطان یاکر، غزہ اور بحر مردار کے درمیان واقع اراضی یہودیوں کو عطا کر دے، اور اس کے عوض یہودی عثمانی سلطان کو 50 لاکھ سنہری پاؤنڈ سرکاری خزانے کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ علاوہ ازیں 20 لاکھ پاؤنڈ کی رقم بھی یہودیوں کی جمعیت ترکی کو قرض دے گی۔ اس قرض کی واپسی کی مدت بھی خود حکومت ہی متعین کرے گی اور اس پر سود بھی نہ لیا جائے گا۔ یہودیوں کی یہ بات سن کر سلطان عبدالحمید غضبناک ہو گیا اور اس نے یہودیوں کو اپنے دربار سے دھکے دے کر نکال دیا۔ دوسری مرتبہ اسی جزیرے کے یہودیوں میں سے ایک شخص ہرتزل نے سلطان کے پاس پہلے جیسا پیغام بھجوایا۔ اس دفعہ جو سلطان نے جواب دیا وہ قابل تعریف تھا۔ سلطان نے یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا، ہرتزل کو سمجھا دیا جائے کہ وہ اس معاملے میں کوئی قدم اٹھانے سے گریز کرے۔ میں فلسطین کی بالش پر زمین سے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ فلسطین میری شخصی حکومت نہیں ہے، یہ پوری قوم کی ملکیت ہے۔ میری قوم نے اس کی سرزمین کے خاطر مدتوں جہاد کیا ہے اور اسے اپنے خون سے سینچا ہے۔ یہودیوں کو اپنے لاکھوں پاؤنڈ اپنے پاس ہی رکھنے چاہیے۔ ہاں، اگر کسی روز میری سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تو اس وقت وہ فلسطین بلا قیمت ہی حاصل کر سکتے ہیں، مگر میرے جیتے جی ایسا نہیں ہوگا۔ میرے لیے یہ آسان ہے کہ
کہ میرے جسم کی ٹکا بوٹی کر دی جائے، مگر یہ آسان نہیں کہ فلسطین کو میری سلطنت سے کاٹ دیا جائے۔ یہ بات ہرگز ہرگز نہ ہوگی۔ میں کبھی اس بات پر سودا نہیں کر سکتا کہ ہماری زندگی میں ہمارے جسم کے حصے بکھرے کر دیے جائیں۔ سلطان کے اس جواب سے مایوس ہو کر یہودیوں کی ایک خفیہ تنظیم بنائی۔ اس خفیہ تنظیم کے ارکان دوغا کہلائے جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اسپین سے بھاگ کر وہاں آئے تھے اور ترکی حکومت میں سمانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ترکی کی تحریک انجمن اتحاد و ترقی کے کئی ممبر بھی اس کے گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آخر یہودیوں نے ترکوں کے اندر کچھ اس قدر مربوط نفوذ قائم کیا۔ ترکوں کی جس جماعت نے سلطان عبدالحمید کو معزول کیا تو معزولی کا پیغام بھجوانے کے لیے خلیفہ کے پاس جس شخص کو بھیجا گیا وہ یہودی صوافندی ہی تھا۔ یہ سالونیک کے یہودیوں کا پیشوا تھا اور اسے ایک بار سلطان نے اپنے قصر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ اس طرح یہودیوں نے فلسطین کا علاقہ ان کے حوالے نہ کرنے کی وجہ سے سلطان سے نہایت ذلت آمیز انتقام لیا۔ جزیرہ سالونیک کے یہودی اپنی تنظیم قائم کرنے کے بعد ترکوں کے لیے خاصے پریشان کن ثابت ہوئے۔ ترکوں کے اندر ایک ایسا گروہ شامل ہو گیا تھا جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لیکن وہ اصل میں یہودی اور دوغا تھے۔ یہ گروہ اپنے مخصوص اغراض کے تحت بظاہر مسلمان ہو گیا تھا۔ اس گروہ کے افراد ترکی کے اتحاد و ترقی کے اندر بھی گھس گئے۔ ترکی عسکری طاقت کے اندر بھی انہوں نے کلیدی آسامیوں پر قبضہ کر لیا، بلکہ عثمانی خلافت کے آخری ایام میں وہ حکومت کے اعلیٰ عہدوں میں بھی نفوذ کر گئے تھے۔ سالونیک کے ان یہودیوں کا اصل مقصد ترکی کے 3 بہترین صوبوں پر قبضہ کر کے یہودیوں کی طاقت و سلطنت قائم کرنا تھا، جسے وہ ولایات ثلاثہ کا نام دیتے تھے۔ ان 3 صوبوں میں پہلا سالانیک، دوسرا مفاستر اور تیسرا اکسوو تھا۔ ترکوں کے اندر قومیت کے جراثیم بھی اسی یہودی گروہ نے پھیلائے تھے۔ شروع میں تو وہ یہودی جو اسپین سے نکل کر سالانیک میں آ کر آباد ہوئے تھے بظاہر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ترک ان کے متعلق شک و شبہات میں پڑے ہوئے تھے، لہٰذا انہیں مسلمان کی بجائے دوغا کہہ کر پکارتے تھے۔ اور جب سالانیک یہودیوں کی مسلم دشمنی ترکی کے لوگوں پر عیاں ہو گئی تب انہوں نے انہیں مرتد کہنا شروع کر دیا۔ ترکوں اور عربوں کے درمیان نفرت پھیلانے والے بھی یہی لوگ تھے۔ شام اور لبنان کے اندر جن ترکوں نے عربوں کے ساتھ تشدد کیا ان کا تعلق اسی گروہ سے تھا اور وہ عربوں کو ترکوں سے متنفر کرنے کے لیے ہر حربہ اختیار کرتے تھے۔ شام کا آخری ترکی گورنر جمال پاشا اسی گروہ سے تعلق رکھتا تھا اور اسے دمشق کے چوراہے میں شامی لیڈروں کو پھانسیاں دینا شروع کر دی تھیں۔ اس شخص کا تعلق یہودیوں کی تنظیم دوغا سے تھا اور شامی عربوں پر مظالم ڈھانے سے اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ عربوں کو ترکوں سے متنفر ہو جائیں۔ یہودیوں کی اسی تنظیم نے نہ صرف ترکوں کو عربوں سے بلکہ عربی زبان سے بھی انتہائی متنفر کر دیا، بلکہ اسی تحریک سے ترکوں کے ماضی کو بھی داغدار کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد آنے والے دور میں ترک مسلمان ان یہودیوں سے محتاط ہو گئے، انہیں مرتد کہتے تھے، اور اگر کسی شخص کے بارے میں بھی کہہ دیا جاتا تھا کہ اسلامک جزیرے کا رہنے والا ہے تو ترکوں کے کان کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہودیوں کی اسی تنظیم نے ترکوں کی اخلاقی زندگی کو بھی تباہی کے کنارے پر لا کھڑا کیا تھا۔ انہی یہودیوں نے جن کا تعلق دوغا سے تھا اور جو ہسپانیہ سے ہجرت کر کے سالانیک میں آباد ہو گئے تھے، خلیج گولڈن ہارب کے ساحل پر لگ بھگ 20 سے زیادہ نہانے کے جزیرے بنائے جو سال بھر رنگا رنگ تفریحی سرگرمیوں میں مصروف رہتے تھے، اور 25 سے زائد گدے قسم کی عمارتیں بنوائیں اور جو ساحل کے ساتھ ساتھ پھیلی ہوئی سبزپوش پہاڑی چوٹیوں پر قائم تھیں۔ دنیا بھر کے سیاح یہاں ٹوٹ پڑتے تھے اور سیاحت کے پردے میں عشرت و نشاط کی دل کھول کر داد دی جاتی تھی۔ مشرق کے شہروں میں بیروت اور اسکندریہ اسی سیاحت نے تباہ و برباد کیا تھا، اور یہی کھیل یہودیوں نے استنبول میں بھی کھیلنا شروع کر دیا۔ استنبول کا علاقہ بیوگلو سب سے زیادہ خوشنما علاقہ تھا۔ اسی علاقے میں یہودیوں نے سرمایہ خرچ کر کے جگہ جگہ نشاط گاہیں تعمیر کی۔ یہاں عورتوں کی گہما گہمی رہتی تھی۔ اس گہما گہمی کی وجہ سے اس علاقے میں نشاط گاہوں کی کثرت تھی، اور پھر سب سے بڑی بات کہ انہی یہودیوں نے ترک عورتوں کو منی اسکرٹ پہننا سکھا دیا۔ ترکی میں بلا کی سردی پڑتی تھی۔ یہودیوں کی وجہ سے منی اسکرٹ اس سے بھی بڑی بلا بن کر ترکوں پر نازل ہوئی، اور یہ یہودیوں کا کیا دھرا تھا۔ یہودیوں کی وجہ سے منی اسکرٹ ترکی عورتوں میں اس قدر مقبول ہوئی کہ عورت نے ہر تکلیف گوارا کر لی، سردی برداشت کر لی، پر منی اسکرٹ نہ چھوڑی۔ حد یہ کہ تو خود ترک مرد سردی میں سر سے پاؤں تک گرم لباس پہنا کرتے تھے، مگر عورتیں جن پر یہودی عورتوں نے اپنا اثر ڈال دیا تھا انہیں منی اسکرٹ کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے ترکی کے ایک شاعر نے بڑی بے بسی اور لاچارگی کا اظہار کیا اور کہا، مردوں نے عورتوں کو خوبصورت کہہ کر اسے بے وقوف بنا رکھا ہے۔ بہرحال خیر الدین باربروسا نے اپنے ملا صالح کو تاکید کر دی کہ فی الحال
حسن پر یہ ظاہر نہ کیا جائے کہ غناتا میں جس علاقے سے اس کا تعلق تھا وہاں کے لوگ زیادہ تر جزیرہ سلانیک میں آباد ہو گئے ہیں۔ خیر الدین بابروسہ چاہتا تھا کہ جب تک حسن کی ماں اور بہن مل نہ جائیں اس وقت تک اسے کسی ایسی امید میں مبتلا نہ کیا جائے جو بعد میں غلط ثابت ہو اور اس کی دل شکنی ہو۔ اس گفتگو کے بعد خیر الدین بابروسہ صالح کے ساتھ نئے تعمیر ہونے والے بحری جہاز کا جائزہ لینے لگا۔ اپنے نئے بحری بیڑے اور تازہ دم لشکر کے ساتھ خیر الدین بابروسہ اپنے شاہین ساتھیوں کی ہمراہی میں پھر سمندر میں نکلا۔ افریقہ کی طرف روانگی سے قبل اس نے اپنے کچھ تیز رفتار طلائع گر افریقی ساحل کی طرف بھجوا دیے تھے۔ افریقہ میں جو اس کے حمایتی تھے انہیں اس نے اہم امور پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے طلب کر لیا تھا۔ خیر الدین جب الجزائر پہنچا تو اس کے حمایتیوں میں سے صرف ایک شخص اس کے استقبال کے لیے ساحل پر موجود تھا اور وہ قبائل سغرا کا سردار عبدالعزیز تھا۔ بابروسہ اور اس کے سارے ساتھی عبدالعزیز سے بڑے پرجوش انداز میں ملے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کسی قدر تعجب خیز انداز میں عبدالعزیز کو مخاطب کر کے بابروسہ نے پوچھا، عبدالعزیز، میں تمہارا ممنون و شکر گزار ہوں کہ میرے کہنے پر تم نے یہاں آنے کی زحمت اٹھائی، پر مجھے تمہارے ساتھی بربروں کا سلطان حفصی دکھائی نہیں دے رہا۔ عبدالعزیز کچھ اداس اور افسردہ سا ہو گیا، کچھ سوچا، پھر بابروسہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، بربروں کا سردار حفصی نہیں آئے گا، اس لیے کہ اسے کوکو کے سلطان ابن القاضی نے ایک بھاری رقم دے کر اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ یوں جانو کہ سلطان بھی دوسری قوتوں کی طرح ہماری مخالفت پر اتر آیا ہے۔ عبدالعزیز کچھ دیر خاموش رہا، پھر پہلے سے زیادہ دکھ بھرے انداز میں وہ خیر الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، کچھ لوگ وقت، فاصلوں اور شوق کے سلسلوں میں کاروانوں کی گرد کو دیکھتے ہوئے اپنی منزل کا تعین تبدیل کر لیتے ہیں۔ یہی حال ان دنوں افریقہ کے چھوٹے بڑے مسلمان حکمرانوں کا ہے۔ یہ غیر ذمہ دار لوگ نہیں جانتے کہ جن لوگوں کی وجہ سے ہسپانیہ کے مسلمان خوف کی کوس و قزح، نفرت کی اداس رتوں، عذابوں کے گرم لمحوں کا شکار ہو کر دربدری پر مجبور ہوئے ہیں۔ انہی سے یہ خوش گلوئی کے نشیلے نغموں، سرور و کیف کی تاثیر کی امید رکھتے ہیں۔ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہسپانیہ والوں سے تعاون کر کے وہ اپنے ذہنوں میں اجالے اپنی زیست کی مانگ میں ستارے بھر لیں گے۔ وہ نہیں جانتے کہ ہسپانیہ والے تو ان سے ان دعاؤں کی تاثیر چھین کر ان کے ذہن و فکر کے سارے اوتاق میں دکھوں کا ہیجان بھر دیں گے۔ کاش کوئی کیمیا گر انہیں بتاتا کہ بھیگی رات سے شعلے نہیں نکلتے، پانی کے بلبلوں سے طوفان نہیں اٹھتے۔ عبدالعزیز رکا، پھر پہلے کی نسبت بھاری آواز میں کہنے لگا، کاش کوئی چارہ گر ان پر انکشاف کرتا کہ ہسپانیہ کی جن قوتوں کا وہ ساتھ دے رہے ہیں وہ مسلمانوں کے اندر نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ ہسپانیہ کی یہی قوتیں ان کے دامن میں ہیں، ہسپانیہ کی یہی قوتیں ان کے دامن میں شام غریبہ کے اندھیرے، ان کی جھولی میں بھٹی کی آگ اور ان کے کشکول میں پستی کے سکے ڈال دیں گے۔ مزید اگر کچھ دیں تو وہ یہ کہ ان کی رگوں میں مچلتے خون کے اندر بے غیرتی کی بدبو بھر دیں گے۔ کاش اجل کے سیاہ خانوں کا کوئی بھیدی ان غیر ذمہ دار حکمرانوں کو بتاتا کہ زندگی کی حقیقی تڑپ کیا ہے، ان پر یہ انکشاف کرتا کہ ان کے سامنے کہاں کہاں بدنصیبی کے کھنڈر ان کی تباہی کے لیے منتظر ہیں۔ کاش وہ جان جاتے کہ سمندر پار سے آنے والی جس قوت کا وہ ساتھ دے رہے ہیں وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو انہیں جلا کر صحرا کے ذروں کی طرح بکھیر کر رکھ دیں گے۔ عبدالعزیز جب خاموش ہوا تو بابروسہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا، پھر اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا، عبدالعزیز، میں تمہارے جذبوں کی قدر کرتا ہوں۔ اگر کوکو کے سلطان ابن قاضی نے ہمارے خلاف ہسپانیہ والوں کا ساتھ دینے کے لیے بربروں کے سلطان حفصی کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم اپنے کام کی ابتدا بھی کوکو شہر کے حکمران ابن قاضی سے ہی کریں گے۔ خیر الدین بابروسہ کے اس فیصلے سے عبدالعزیز ہی نہیں بلکہ خیر الدین کے سارے سالار مطمئن اور خوش ہو گئے تھے۔ اس کے بعد خیر الدین نے کچھ سوچتے ہوئے سغرا قبائل کے سردار عبدالعزیز کو پھر مخاطب کیا، عبدالعزیز میرے محترم۔ خیر الدین اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ عبدالعزیز بول پڑا اور کہنے لگا، ابن یعقوب، شاید تم اب یہ پوچھو گے کہ میں اپنے ساتھ کچھ لے کر بھی آیا ہوں، تو اس کے لیے عرض ہے کہ جس قدر لشکر میرے پاس تھا اس کا ایک حصہ میں نے اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے چھوڑا ہے، باقی لشکر کو لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں اور میرا لشکر اس وقت آپ کے لشکر کے ساتھ مستقر میں قیام کر چکا ہے۔ عبدالعزیز کی اس گفتگو سے خیر الدین بابروسہ خوش ہو گیا، ایک بار پھر اس کی پیٹھ تھپتھپائی اور کہنے لگا، اب چلو اپنے سب لشکریوں اور ملاحوں کے ساتھ مستقر کی طرف چلتے ہیں۔ ساتھ ہی خیر الدین نے صالح کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، صالح میرے عزیز، کچھ جوانوں کو اپنے بحری بیڑے کی حفاظت کے لیے مامور کرو اور باقی سے کہو مستقر میں آرام کریں۔ اس کے ساتھ ہی عبدالعزیز اور دیگر سالاروں کو لے کر خیر الدین بابروسہ مستقر کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر افریقہ میں ہسپانوی سالار اور حکمران مون کیٹ کو بھی باربروسا کی نئی طاقت اور قوت کے ساتھ الجزائر پہنچنے کی خبر ہو گئی تھی۔
لیکن وہ مطمئن تھا، اس لیے کہ قبائل سغرا کے سردار عبدالعزیز کے علاوہ ساری قوتوں کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ تلمسان کا حکمران ابو ہمو اس کے ساتھ تھا۔ کوکو شہر کا حکمران ابن قاضی اس کا بہترین حمایتی تھا۔ ٹیونس کا بادشاہ حسان اس کے عمدہ حلیفوں میں سے تھا۔ اب بربروں کا سلطان حفصی بھی اس کے حلقہ کار میں شامل ہو چکا تھا۔ قبائل سغرا کا دوسرا بڑا سردار احمد بن قاضی بھی اس کا دست راست تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے مونکیڈ نے باربروسا کو نئی طاقت اور قوت لانے کے باوجود کوئی اہمیت نہ دی تھی۔ وہ مطمئن تھا کہ افریقہ کے اندر اتنی زیادہ قوتیں اس کے ساتھ ہیں، لہٰذا وہ کہیں بھی خیر الدین باربروسا کے پاؤں ٹکنے نہ دے گا۔ دوسری طرف باربروسا بھی صورتحال سے پوری طرح آگاہ تھا۔ ایک رات اس نے اپنے مسکن سے کوچ کیا اور بڑی برکرفتاری سے اس نے ابن قاضی کے مرکزی شہر کوکو کا رخ کیا۔ اس کے کوچ کی خبر افریقہ میں اس کی دشمن قوتوں کو بھی ہو گئی تھی، لہٰذا کوکو کی مدد کے لیے مونکیٹ کے علاوہ تلمسان کے حکمران ابو ہمو، ٹیونس کے بادشاہ حسان، بربروں کے بادشاہ حفصی، قبائل سغرا کے سردار احمد بن قاضی نے بھی اپنے اپنے لشکروں کے کچھ حصے اس کے مرکزی شہر کوکو کی طرف روانہ کیے تھے تاکہ باربروسا کے سامنے کوکو کے حکمران ابن قاضی کا معقول دفاع کیا جا سکے۔ خیر الدین باربروسا اپنے ملاحوں، اپنے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ بڑی برکرفتاری سے فاصلوں کو سمیٹتا ہوا ابن قاضی کے مرکزی شہر کوکو جا پہنچا اور وہاں اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا۔ اس کے وہاں پہنچتے سے پہلے ہی کوکو اور اس کے اتحادی خیر الدین کا مقابلہ کرنے کے لیے شہر سے باہر خیمہ زن ہو چکے تھے۔ خیر الدین باربروسا کے وہاں پہنچتے ہی ابن قاضی نے ان پر حملہ آور ہونے کی ٹھان لی تھی، اس لیے کہ جو لشکر اس کے ساتھ تھا وہ تازہ دم تھا اور خیر الدین باربروسا نے تھوڑی دیر پہلے ہی وہاں آن کر پڑاؤ ڈالا تھا، لہٰذا ابن قاضی نے اپنے لشکر کے اندر طبلِ جنگ بجوانا شروع کر دیے۔ دوسری جانب خیر الدین باربروسا نے بھی اپنے لشکر کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ یہ حکم ملتے ہی بڑے پرجوش انداز میں اس کے لشکر کے اندر تکبیریں بلند ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ جس وقت خیر الدین باربروسا اپنے سالاروں میں سے ترغوت، حسن کرسو، کاکاد، صالح، سنان، اپنے بیٹے حسن اور کچھ دوسرے سالاروں کے ساتھ اپنے لشکر کی صفوں کو آخری شکل دے رہا تھا، خیر الدین باربروسا کے کچھ طلایہ گر اس کے قریب آئے۔ انہیں یہ دیکھ کر خیر الدین اور اس کے سالاروں کے چہرے پر تجسس سا نمودار ہوا۔ خیر الدین ان کی طرف متوجہ ہوا اور کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ان میں سے ایک قریب آیا اور کسی قدر خشکن انداز میں کہنے لگا، امیر، ہم آپ کے لیے ایک اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ خیر الدین باربروسا کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، چہرے پر خوشگواری کے آثار نمودار ہوئے، پھر بڑی شفقت اور محبت بھرے انداز میں کہنے لگا، عزیز ساتھیوں، تم کیسی خبر لے کر آئے ہو؟ طلایہ گروں میں سے جو پہلے باربروسا سے مخاطب ہوا تھا وہ پھر ہم کلام ہوا، امیر، گو ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے کوکو کی مدد کو ابو ہمو، مونکیڈ، حسان، ابن قاضی اور حفصی کے چھوٹے بڑے لشکر پہنچ چکے ہیں، لیکن ابن قاضی کے لشکر میں خداوند نے چاہا تو عنقریب بغاوت اٹھ کھڑی ہوگی۔ خیر الدین باربروسا اور دیگر سالار اس کی طرف دیکھنے لگے۔ طلایہ گر نے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنا شروع کیا، امیر، ابن قاضی کا ایک بیٹا ہے، نام اس کا حسین ہے، اور وہ مسلمانوں کے اتحاد اور یکجہتی کا خواہش مند ہے۔ وہ کسی بھی صورت پسند نہیں کرتا کہ افریقہ کے اندر مسلمان قوتیں آپس میں برسر پیکار ہوں اور ان کا فائدہ ہسپانیہ والوں کو ہو۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ لشکر کو یہاں خیمہ زن کرنے سے پہلے حسین نے اپنے باپ ابن قاضی سے بات کی تھی کہ ہمارے خلاف جنگ کی طرح نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس نے اپنے باپ کو یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ ہسپانیہ والوں کو ہسپانیہ سے نکل کر افریقہ کے کافی بڑے علاقے پر قابض ہو چکے ہیں اور ہمیں آپس میں لڑنے کی بجائے ساری مسلمان قوتوں کو اکٹھا کر کے ہسپانیہ کے جن مسلمانوں پر وہ قبضہ کر رہے ہیں انہیں وہاں سے نکالنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ طلایہ گر جب خاموش ہوا تب کچھ سوچتے ہوئے خیر الدین باربروسا کہنے لگا، میں ابن قاضی کے بیٹے حسین کے ان خیالات کی قدر کرتا ہوں، لیکن وہ اکیلا کیا کر سکتا ہے؟ طلایہ گر پھر امید بھرے انداز میں کہنے لگا، امیر، وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ابن قاضی کے دو بڑے اہم اور سرکردہ سالار ہیں، ایک کا نام عبادہ بن تمام اور دوسرے کا نام علقمہ بن سعدون ہے۔ یہ دونوں سالار قاضی کے بیٹے حسین کے رازدار ہیں اور انہوں نے حسین پر واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی صورت مسلمانوں کے اندر انتشار برپا کرنے کے خواہش مند نہیں ہیں، لہٰذا ان سالاروں نے حسین کو یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ وہ اپنے باپ سے بات کرے کہ وہ ہسپانیہ والوں کے کہنے پر مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہونے سے پرہیز کرے۔ امیر، جو لشکر ہم نے سنا ہے اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوکو کے حکمران قاضی کے لشکر میں عنقریب اختلاف برپا ہوگا، اس لیے کہ اس کے دو سردار عبادہ بن تمام، علقمہ بن سعدون اس کے لشکر کے اندر خاصی اہمیت رکھتے ہیں، اور اگر ابن قاضی نے دونوں سرداروں کی بات نہ مانی تو وہ اندر ہی اندر کام کرتے ہوئے لشکر کے خاصے بڑے حصے کو اپنے ساتھ ملا لیں گے۔ اس کے بعد وہ ابن قاضی کے لیے ناختم ہونے والے جھنجٹ کا باعث بن سکتے ہیں۔ خیر الدین باربروسا کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، خدا تمہاری زبان مبارک کرے اور وہ دن جلد آئے۔ اس کے بعد لمحہ بھر کے لیے خیر الدین باربروسا خاموش رہا۔
کچھ سوچا، اس کے بعد اپنے سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے اپنے سارے لشکریوں اور اپنے سارے ملاحوں پر یہ بات واضح کر دینا کہ کوکو کے حکمران ابن قاضی کے لشکر میں 3 شخصیتوں کا خیال رکھنا ہے، 1 اس کا بیٹا حسین، اور 2 اس کے سردار عبادہ بن تمام اور علقمہ بن سعدون۔ انہیں جنگ میں کوئی غزل نہ پہنچنی چاہیے، نہ ان پر کوئی حملہ آور ہو، نہ کوئی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اگر یہ جنگ کے دوران گرفتار ہوں تو انہیں عزت اور وقار کے ساتھ میرے پاس لایا جائے، میں ان کا بہترین استقبال کروں گا۔ ایسے لوگ مسلم قوم اور ملت کے مفاد کے پاسبان ہوتے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد خیر الدین بابروسا نے اپنے لشکر کی صفوں کو آخری شکل دی۔ لشکر کے اس نے 4 حصے کیے تھے، ایک حصہ اس نے اپنی کمانداری میں رکھا، اپنے ساتھ اس نے اپنے نائب کی حیثیت سے اپنے بیٹے حسن کو رکھا تھا۔ دائیں جانب کے لشکر کی کمانداری عالم اسلام کا مشہور اور عظیم سپہ سالار اور ملاح ترغوت کر رہا تھا، اور صالح ایک نائب کی حیثیت سے اس کے ساتھ تھا۔ بائیں جانب کے لشکر کی کمانداری حسن کرسو اور کاکات کے ہاتھ میں تھی، جبکہ لشکر کا چوتھا حصہ اپنے پڑاؤ کی حفاظت پر مامور تھا، اس کی کمانداری سنان کو سونپی گئی تھی۔ دوسری طرف کوکو کے حکمران ابن قاضی نے بھی اپنے لشکر کی صفوں کو آخری شکل دے دی تھی۔ پھر ایک دم اس کے اشارے پر اس کے لشکر میں طبل اور نفیریاں بجنے سے طوفانوں کا سا شور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد حملہ آور ہونے کے لیے ابن قاضی نے اپنے لشکروں کو آگے بڑھا دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ابن قاضی افریقہ کے اندر بابروسا کی دشمن قوتوں کے متحدہ لشکر کے ساتھ کرنوں کے فاصلوں کو سمیٹتی زہریلی ہواؤں کے تھپیڑوں، قیامت خیز بیزاریاں پیدا کرتی برق کی اندھی برہمی اور روشنیوں کے فرغل اتارتے کسمساتے اندھیروں کی طرح خیر الدین بابروسا اور اس کے لشکریوں پر حملہ آور ہوا تھا۔ دوسری جانب اس حملے کے لیے بابروسا اور اس کے سارے سالار پوری طرح تیار تھے۔ جس وقت ابن قاضی متحدہ لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا، اس وقت خیر الدین بابروسا کے لشکر میں اس کے اشارے پر اس طرح تکبیریں بلند ہوئیں جیسے برسوں پرانی آگ کی بارش میں وحشی سمندری بری طرح دھاڑتا ہوا داخل ہونا شروع ہو۔ اس کے بعد خیر الدین بابروسا اور اس کے ساتھی ابن قاضی کے متحدہ لشکر پر تن کی جلتی تپتی زمین پر بارود بھرے شراروں، روح کو جسموں سے گریزاں کرتے خاک اڑاتے نفرت کے بگولوں اور تاریک گہرائیوں تک اتر جانے والے فطرتوں کے اجالوں کی جوت کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ میدان جنگ کے اندر بے روک قوت بن کر موت رقص کرنے لگی تھی۔ روحوں کو بدنوں سے لا تعلق کرنے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ابن قاضی اور اس کے اتحادیوں کو پورا یقین تھا کہ وہ کوکو شہر سے باہر خیر الدین بابروسا اور اس کے سارے لشکریوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ لشکر کی تعداد کا تناسب ان کے حق میں تھا۔ وہ بہت سی قوتیں مل کر خیر الدین بابروسا کا مقابلہ کر رہے تھے، اور جبکہ بابروسا صرف اپنے لشکر کے ساتھ ان کے مقابل میں تھا۔ افریقہ میں صرف قبائل سغرا کا سردار عبدالعزیز اس کا اتحادی تھا، لیکن ابھی تک عبدالعزیز کو اس کے لشکر کے ساتھ خیر الدین بابروسا نے جنگ کی بھٹی میں نہیں جھونکا تھا۔ شاید ابن قاضی کے خلاف عبدالعزیز کو آخری حربے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا۔ جنگ جب ضیاء آشام تیرگی اور خونی احساس کی شدتوں کی طرح اپنے عروج پر آئی، تب گھات میں بیٹھے ہوئے قبائل سغرا کے محترم سردار عبدالعزیز نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ ایک دم تکبیریں بلند کرتا ہوا وہ اپنی گھات سے نکلا اور ابن قاضی کے متحدہ لشکر کے ایک پہلو پر وہ خطوں تک کو حرکت میں لے آنے والی تحقیر بھری سنگ باری، صدیوں کو لمحوں کے فاصلوں میں سمیٹ دینے والے خیالات کے معجزن قہر اور تدبیر پر طنز کرتے ہوئے اسے اپنی کنیز بنا لینے والی ہولناک تقدیر کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ ابن قاضی کا متحدہ لشکر اس سے پہلے ہی بابروسا اور اس کے سالاروں کے حملوں کو بڑی مشکل سے روک رہا تھا اور اپنے آپ کو دفاع تک محدود کر رہا تھا۔ اب جو قبائل سغرا کا سردار عبدالعزیز بھی ایک پہلو کی طرف سے ان پر حملہ آور ہوا تو اس کے نتیجے میں ابن قاضی کے لشکر کی حالت بڑی تیزی سے گرد آلود خونی بستیوں اور اداس لمحوں زرد ساعتوں سے بھی زیادہ ہولناک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ نتیجے میں کوکو شہر کے نواح میں ابن قاضی کو خیر الدین بابروسا اور اس کے سارے سالاروں کے مقابلے میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ شکست اٹھانے کے بعد ابن قاضی نے فیصلہ کیا کہ اپنی پشت پر اپنے مرکزی شہر کوکو میں محصور ہو کر اس وقت تک دفاع کرے جب تک افریقہ میں اس کے حواریوں کے پاس سے مزید کمک نہیں پہنچ جاتی۔ لیکن خیر الدین بابروسا، حسن کرسو ترغوت اور کاکاد، صالح سنان اور عبدالعزیز سب نے مل کر ابن قاضی کے ان ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ شکست اٹھانے کے بعد جب ابن قاضی نے اپنے لشکر کے ساتھ کوکو شہر کا رخ کرنا چاہا تو خیر الدین بابروسا اور اس کے ساتھیوں نے فوراً اپنا رخ بدلا، ابن قاضی کے راستے میں حائل ہو گئے، جس کے نتیجے میں ابن قاضی اپنے لشکر کے ساتھ کوکو شہر کا رخ نہ کر سکا بلکہ پلٹا ایک دوسرے شہر بونا کا رخ کیا۔ خیر الدین بابروسا نے کچھ دیر تک بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کیا، اس کے بعد وہ اس جگہ لوٹا جہاں جنگ ہوئی تھی۔ دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹ لیا گیا۔ کوکو شہر میں کوئی اتنی بڑی دفاعی قوت نہ تھی جو خیر الدین بابروسا کا راستہ
راستہ روک دے، لہذا باربروسا بغیر کسی مزاحمت کے کوکو شہر میں داخل ہوا۔ شہر پر اس نے قبضہ کر لیا۔ ابن قاضی بدترین شکست اٹھانے کے بعد بونا شہر پہنچا۔ بچے کھچے لشکر کو اس نے وہاں استوار کیا۔ ساتھ ہی افریقہ میں اپنے سارے حواریوں کی طرف اس نے تیز رفتار قاصد بھجوائے اور خیر الدین باربروسا کی سیلابی طاقت اور قوت کے سامنے بند باندھنے کی التماس کی، جس کے نتیجے میں افریقہ میں اس کے حمایتی اس سے رسد اور کمک کی صورت میں امداد دینے لگے۔ دوسری جانب خیر الدین باربروسا کوکو شہر پر قبضہ کرنے کے بعد اس کے نظم و نسق درست کرنے میں مصروف ہو گیا۔ گو ابن قاضی کوکو شہر کے نواح میں بکدورہ کے میدانوں میں شکست دینے کے بعد وہ اپنی جگہ مطمئن اور خوش تھا، اس لیے کہ افریقی طاقتوں سے نمٹنے کے لیے اس نے جو لائحہ عمل تیار کیا تھا اس پر وہ کامیابی سے عمل پیرا شروع ہو گیا تھا۔ بکدورہ کے میدانوں میں خیر الدین باربروسا کے ہاتھوں بدترین شکست کی خبریں جہاں قسطنطنیہ میں سلطان سلیمان کو پہنچی، وہاں یہ خبر ہسپانیہ کے بادشاہ چارلز کے لیے بھی قہر اور بجلی بن کر گری۔ خیر الدین باربروسا کی بڑھتی ہوئی طاقت اور قوت اس کے لیے خطرے سے کم نہیں تھی۔ یہ خبر سننے کے بعد اس نے اپنے کچھ بحری جہازوں کے ذریعے افریقہ میں ہسپانیوں کے والی مونکیٹ کو مدد بھیجی تاکہ باربروسا اس کے حواریوں سے نبٹنے کے بعد اس سے ٹکرائے تو افریقہ میں جو ہسپانوی لشکر ہے اس کے دفاع اور حفاظت کا انتظام کیا جا سکے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔